عامر صاحب، عوام تو مایوس ہے ہی. جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے گھنٹے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان عوام کی جو مایوسی ختم کرنی اور امید دینی ہے وہ انہی پولیٹیکل جماعتوں نے، پولیٹیکل لیڈرز نے دینی ہے. مگر یہ لوگ تو اپنے صرف ذاتی مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں. عوام کا تو کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. حالات کی عکاسی جو ہے نا وہ آپ کے انٹرو نے کی ہے کہ آپ نے پروگرام شروع اس بات سے کیا کہ عمران خان کو جو ہے عدالت نے 2 دن کی ملاقات کی اجازت دے دی ہے. اور وہ اب یہ کیا ایشو ہے اس وقت جو ملک کو مسائل درپیش ہیں، اور اس کے اندر بھی پیٹینس یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عدالت نے یہ فیصلہ جو کیا ہے، انہوں نے کہا جی ملاقات ہو سکتی ہے مگر کوئی بعد میں پریس ٹاک نہیں کرے گا، میڈیا ٹاک نہیں وہ کر سکتے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جج صاحب کا یا عدالت کا کیا کام ہے کہ وہ کسی کو منع کریں. عدالتیں جو بنیادی حقوق پروٹیکٹ کرتی ہیں، قیدیوں کے، کنوکٹڈ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور عدالتوں کا کام ہوتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور لوگوں کی جو یہ آزادیاں سلب کی جاتی ہیں اس کو بحال کروانا، پروان چڑھانا. مگر یہاں یہ جو عدالت کا مجھے نہیں سمجھ آئی. مگر یہ بحث یہ ہے اس وقت جو زیادہ تر میں دیکھ رہا ٹی وی کے پروگرام یہی ہو رہے ہیں کہ دیکھیں اجازت مل گئی تو وہ بات ہو سکے گی، نہیں ہو سکتی، خاندان والے کر سکیں گے، وکیل نہیں کر سکیں گے. اب اس وقت جو ہے دنیا کدھر جا رہی ہے، جو دنیا کے مسائل چل رہی ہیں اس وقت، ایک پوری انٹرنیشنل جو ہے ٹریڈ وار، ٹیرف وار اور ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. وہ جو 70 سال 100 سال کے بنائی میں جو الائنسز تھی وہ ٹوٹ رہی ہیں، بن رہی ہیں، اور اس کے ہمارے پہ مثبت اثرات ہیں. ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو جو ہے وہ سیکورٹی اور اکانومی ہے. سیکورٹی کا ایشو جو ہے بہت ہی گمبھیر ہے. ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں. تواتر کے ساتھ وہ آتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جس دن خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، جعفر ایکسپریس جیسا حملہ ہو جاتا ہے، تو ہم چھوڑ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جو ہی 2-4 دن گزرتے ہیں ہم پھر بھول جاتے ہیں. اس کے حل کے متعلق جو ہے نا ماحول نہیں ہے نکالنے کی. بڑی اچھی بات ہے کہ پارلیمان کے اندر انہوں نے کہ اجلاس بلایا، بریفنگ بھی دی، مگر پی ٹی اس میں شرکت نہیں کر سکی. اب اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے. باہر یہ میسج گیا ہے کہ یہ اس ملک کے عوام، سیاستدان، سیاسی پارٹیاں، پارلیمان جو ہیں وہ اپنے اتنے بڑے مسئلے کے اوپر ایک پیج پر نہیں ہیں. اب یہ اتنی پولرائزڈ ہو گئی ہے کہ ہر ایک کیس کے اوپر تشریح اپنی ہے. وہ کہتے ہیں جی حکومت کا قصور ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب یہ کروا دیتے تو کیا تھا. حکومت کہتی ہے کہ جناب ان کو پھر بھی اس کو مشروط نہیں کرنا چاہیے تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے سیکورٹی کی بڑی سچویشن خراب ہے، مگر ہم اس کے اوپر بات دی. اسی سے لنکڈ ہے آپ کی اقتصادیات، اکانومی. اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو یہ ٹریڈ وار اور یہ جو چل رہا ہے اس کے ہر ملک اس وقت کوشش میں ہے کہ بچ کے کیسے نکلنا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے، پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی. خاص طور پر ہمارے جیسے جو یہ ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر چونٹیاں ہیں، ہم ایک چھوٹی سی چونٹی ہیں اکانومی وائز، تو اپنے ہم بہت ولنریبل ہیں. ہم چھوٹی سی اگر پٹرول، بڑی قسمت کی بات ہے، اچھی بات ہے وقتی طور پہ، وہ اپنی 2-4 سال کی نچلی طے تک آیا ہوا، بہت سستا ہوا ہوا ہے. ابھی 70 کے قریب ڈالر کے قریب بیرل ہے، جو کہ بہت ہی تھوڑا ہے. 140-50 پہ بھی ہم نے 2-4 سال پہلے دیکھا چلا گیا تھا. پٹرول سستا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے پٹرول کل کو مہنگا ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی، جو فصلیں ہیں ان کی کوئی نہ گندم کی ٹھیک رپورٹ آئی ہے، نہ ہی کپاس کی ٹھیک آئی ہے، تو ہمیں یہ امپورٹ کرنی پڑیں گی. اگر اس کے ریٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. اکانومی کی ایک ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے آپ کی بیلنس شیٹ، ایک ہوتے ہیں اوور آل فگرز. اسٹیٹ آف دی اکانومی یہ ہے کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ ابھی بھی 1.8 کے قریب منفی میں ہے، جس کا مطلب ہے انڈسٹری نہیں چل رہی، اس کے ساتھ بے روزگاری جڑی ہوئی ہے. بے روزگاری جو ہے کہ فگر جو ہے وہ لاسٹ جو میں نے چیک کیے تھے 10.8%، 8 سے 11% تقریباً جو ہے نا بڑھ چکی ہوئی ہے.
اور اس کے اندر کوئی 2 کروڑ نوجوان ہیں جو اس وقت بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈنکیاں مار کے باہر دوڑ رہے ہیں. ان کا جو ہے پاورٹی 44% کے قریب ہے. اس کے بعد ویجز اجرت جو ہے وہ 20% کم آ گئی ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں بڑی کمی آئی ہے، مہنگائی میں نہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، پیسے ہی نہیں ہے کچھ خریدنے کا. تو وہ جو یہ تو مسائل ہیں لارجر میکرو جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے. مائکرو میں یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ابھی بھی IMF کی ٹرانس جو ہے کہ یہ ہماری قبولیت ہو جائے کسی طریقے سے. شرائط ان کی پوری کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. وہ جب تک ایکچولی حکومت جو ہے بڑی مثبت ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، ہمارا بھی دعا بھی ہے اور خیال بھی ہے کہ شاید یہ ہو جائے گا، مگر جب تک یہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ سانس نہیں سکون کا لے سکتے. کیونکہ پچھلی دفعہ جو تھا وہ ہوتے ہوتے 7-8 ماہ لگ گئے تھے. ابھی ہم 7-8 ماہ تو چھوڑے، 7-8 دن اور 7-8 ہفتے بھی نہیں اس کے اندر مؤخر ہونا برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور گورنمنٹ نے جو ہے ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ آج کی ڈان کی فار ایگزامپل ہمارے دوست خلیق کیانی صاحب کی خبر ہے کہ IMF shoots down plan to cut power tariffs for now. کہ گورنمنٹ نے جو جس طرح اپنے ابتدائیے میں دے رہے تھے کہ بتایا تھا کہ جناب 23 مارچ کو بہت عظیم الشان قسم کے اعلانات ہوں گے، بجلی کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے فی یونٹ کم کر دی جائے گی. لوگ 23 مارچ کیونکہ بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے. عامر صاحب کلاک نے رات کے 12 بجائے، لوگ 23 مارچ کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھنا تھا سب نے کہ کیا حالات ہیں. لوگ اسی سے سب سے زیادہ تنگ ہیں. فاقہ بھی ہو جاتا ہے، گیس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، بجلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیونکہ اور نہیں کچھ تو غریب آدمی نے پانی کی موٹر چلانی ہوتی ہے، اس کے لیے پانی اوپر آنا ہوتا ہے، پانی سے بغیر سے گزارا نہیں ہے. تو یہ پوری قوم امید لگا کے بیٹھی تھی کہ چلو 20-25 چھوڑو، 8 روپے فی یونٹ جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا کہ کم ہوگا. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ IMF نے تجویز رد کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، آپ یہ ریلیف دے ہی نہیں سکتے ہیں عوام کو جو آپ کی صورتحال ہے. سو یہ ان کے کہنے پہ یہ اعلان نہیں ہو سکا. اور 15 مارچ کو پٹرول قیمتوں میں 13 روپے کی کمی کی تجویز پر جو عمل کی بجائے موجودہ قیمتیں برقرار رکھی گئی. جس طرح دنیا بھر میں بتا رہا تھا کہ پٹرول کی قیمت کم ہوئی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو یہ امید کیجیے ان کو 13 روپے کے قریب کم کرنا چاہیے. اور یہ کم نہیں کر رہے کیونکہ ان کی ٹیکسوں کی شارٹ فال ہے، یہ وہاں سے پورا کر رہے ہیں. تو یہ 10 روپے بجائے اس کے کہ کم 13 روپے کرنے کے، انہوں نے 10 روپے لیوی اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے تاکہ یہ موجودہ قیمت ایسے ہی رہے. سو پٹرول آپ کا نیچے نہیں آ رہا اور بجلی کے اندر بھی کوئی ریلیف فی الحال بجلی کے اندر بھی وہ نہیں دے رہا. اور رمضان کا مہینہ ہے جو آج اب لیٹسٹ وہ آئی ہوئی ہے کہ ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر جو ہے نا ٹول ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑھا دیے ہیں. سو لہٰذا ایک طرف وہ آج میں سن رہا تھا ریلوے کے اندر انہوں نے 20% جو ہے 3 دن کی عید کی چھٹیوں پہ کرایہ کم کیا ہے. مگر جو لوگ سڑکوں پہ جائیں گے، بسوں میں، گاڑیوں میں، ویگنوں میں، ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ان کی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا خوفناک قسم کے ٹول ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. اور کرائے بھی آٹومیٹکلی جو ٹول ٹیکس بڑھ جائے گا جو، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لاسز ہیں. سو عید کا تحفہ انہوں نے یہ دیا ہے جو 23 مارچ کو تو نہیں آیا، تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ٹول ٹیکس بڑھا دیں گے. مزید قوم کو کون کون سے تحفے جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں؟